کرنا سی میں اپنے بندے کو ضرور ضرور کہیں نہ کہیں آزمائش مبتلا ضرور اللہ رب العزت کی ذات پاک انسان کو کوئی آزمائش دے رہی ہے اور انسان کو کوئی ابتلا دے رہی ہے اور اللہ کی ذات پاک نے جڑے امتحان کے اندر بندے کو مبتلا کرنے خالق کی ذات پاک فرماتی مت گمان کر گنے کہ اندے واسطے کے امتحان ذلت کا سبب ہوں گے بلکہ اگر سائیں دا کلمہ پڑھ دینا تو میرا کریم دا وعدہ ہے میرا کو درجے بلند کرن واسطے سبحان اللہ سبحان اللہ اس وجہ واسطے سیدی حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا تاجدار العطا رضی اللہ تعالی عنہ سے کی خدمت پاک کے اندر ایک شخص نے عرض کیا حضور اللہ کی ذات پاک نہ کثرت نال لوگوں کو کہیں نہ کہیں آزمائش مبتلا کریں گے آخر کی حکمت اور کی وجہ کیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا ایک اللہ کی ذات پاک کا ایک فیصلہ ہے اللہ جن نال پیار کرنا چاہتے نا اللہ کو مار نہیں اللہ جن نال پیار کرنا چاہتے اللہ والوں کو دے نہیں دے رب جن نال پیار کرنا چاہتے اللہ کو دولت نہیں دے اگر جن نال رب پیار کرنا چاہتے رب تعالیٰ دی ذات پاک کو دنیا میں عزت نہیں دینا اللہ وال کیا کریں گے مولا علی سرکار نے فرمایا اللہ جن نال پیار کرنا چاہتے ان دے واسطے رب تعالیٰ دی ذات پاک مصیبت کے دروازے کھول دے اللہ دی ذات پاک ان دے واسطے آزمائش کے بوہے کھول دے کائنات کے اندر اگر اج بھی قرآن مجید کا غور نال مطالعہ کیتا وجے تو اللہ دی ذات پاک نے جتنے اولو العزم انبیاء کرام کو اتنا بڑا منصب عطا کیتا ہے تو رب دی ذات پاک نے امتحان ہی تبدلے دیتے وجہ واسطے تعالی میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت پاک کے اندر ایک ایسی بی بی بھی حاضر تھی ہیں جنہاں دا رشتہ آقا کریم دی ذات پاک نال بالکل قریب والا رشتہ جن کو روایت دے اندر راوی بیان نہیں کریں دے کہ وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی سکی چاچی ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے چاچے دی گھر والی ہے آپ نے جلے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی خدمت پاک دے اندر حاضر تھیں حاضری کا سبب کیا ہے آپ حاضر کیوں تھیاں آپ فرمیدن ہے کہ مارا میں اپنے گھر چ ستی پئی ہوں عجیب دیاں خواب دیکھوں خواب کی نوعیت اور خواب کی کیفیت کچھ این طریقے نال آئی جلے میں خواب تو بیدار تھی ہوں میرے جسم دوتے کپ کپی تاری تھی چکی ہے اور میرا جسم لرزہ بر اندام میں داخل تھی چکا ہے میں کہ جب تک این مسئلے دا حل آقا کریم دی پاک بارگاہ بن کے کہنا مل سی ان وقت تک میرے جسم تے میرے دل اور میری روح کو سکون کہنا مل سی حضرات صحابہ کرام ہومن یا صحابیات نظامہ ہومن انہاں دا ایک طریقہ پاک ہے انہاں کو جگن بھی کوئی اوکھا وقت آوے ہا ایک کائنات جادو گرم تے پھالا کٹھن والے کو کہنا ویندے ہن انہاں دے جگن بھی وقت اوکھا آوے ہا محمد دی جو صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم دے پاک تے حاضر تھی آپ جلے تعالی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی خدمت پاک وچ حاضر تھیں تا آقا دی ذات پاک میرے اپنے گھر وچ موجود ہے حضرت سیدہ ام فضل بنت حارث فرمیندی ہے میں جلے آقا کریم دی پاک بارگاہ وچ حاضر تھیں تا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات پاک میں اجا میں رات تے خواب دا اظہار بھی کہنا کیتا ہے نہ ہی اپنی زبان کو حرکت کیتی ہے نہ ہی میرے ہونٹاں وچ جنبش آئی اجا میں آقا کریم دی پاک بارگاہ وچ بھی بیٹھی ہی ہاں میرا دل دا ارادہ یہ ہے کہ میں آقا کریم دی پاک بارگاہ وچ کچھ عرض کراں مگر سرکار دی ذات پاک نے میرے چہرے دے تیور کو پڑھتے ارشاد فرمایا چاچی جڑا رات خواب ڈٹھے میں تعبیر دساں دل وچ ہے گال اظہار بھی کہنا کیتا ہم قصہ بھی کہنا ہم آقا دی ذات پاک کو آخر پتہ کیویں چل چکا ہے سنی اصل سارے کو مبارک ہوئے رب دی ذات پاک نے ساکو نبی دتا ہی ایسا ہے جڑا کچھ دل وچ کھڑا ہوئے میرے محمد کو پتہ ہے جڑا کچھ دل وچ کھڑا ہوئے آقا دی ذات پاک کو علم ہے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک خبر ہے آقا دی ذات پاک ہر چیز تو آگاہ ہے آقا کریم علیہ السلام دی نگاہ پاک دے اندر آج بھی ہر شے موجود ہے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات پاک نے آخر دل دیاں گالی کو کیوں رسا ہے نبی جو محمد مصطفیٰ جو ہیں آخر رب تعالی دی پاک بارگاہ وچ علم گنن والی ذات ہیں این وجہ واسطے آقا دی ذات پاک نے بھی ارشاد فرمایا قال رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا حدکم من الانبیاء وانتم حظی. سرکار دی ذات پاک نے فرمایا نبیاں وچوں تساں میں محمد کو چنے, نبیاں وچوں تساں میں مصطفیٰ کو چنے اور امتیاں چوں میں محمد تو کو چنے. اساں صدقے نہ تھیمو اپنی قسمت تے, اساں مان نہ کرو اپنی قسمت تے, اساں جیڑے چوڑے تھیوں نا بل بھی ساڈا فخر بڑا ہے, اساں جیڑے بھی ڈھلے تھی ونجو بل بھی ساڈا مان گھٹ ہے. کائنات وچ ساکو چنا ہی وہ ہے جے کو چنن والا خدا ہو, پسند کرن والا مصطفیٰ ہوئے اور آمنہ پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم دے لخت جگر پاک ہوئے. کائنات وچ آقا دی ذات پاک اتنا نگاہ مبارک دا انتخاب کرے دن, بھامیں ڈھیلے ہاسے, بھامیں کم کوش ہاسے, بھامیں عملی طور تے کمزور ہاسے, مگر آقا دی ذات پاک نے فرمایا جنن میں مصطفیٰ دی ذات پاک ہوں. انہاں دی اپنی نگاہ دے اندر انتخاب کر کے انسان بلکہ ایک ایسی امت تھی ویسی جن دے بارے خود خدا تعالیٰ دی ذات پاک فرمایا کنتم خیر امہ, اگر تسا بہترین امت دیکھنا چاہتے ہوئے تو وہ امت کو دیکھو جی میں محمد دے غلام. سبحان نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کی خدمت ہے. حضرت سیدہ ام فضل حاضر ہیں. یہ ام فضل آقا کریم دی چاچی ہیں, مگر انہاں ویندے میں آقا کریم دی پاک بارگاہ وچ گال شروع نہیں کیتی بلکہ این مقام دے بہتے نبی دی پاک بارگاہ دا ادب ضرور کیتے. اتنا ذرا غور کروں چاہ ہوئے چاچی تے کرے ادب. اللہ اکبر, جدن چاچی تھی تے نبی دی پاک بارگاہ دا اتنا ادب کر سکتی ہے. اساں تا غلام ہیں یار, اساں تا آقا کریم دے تابعدار ہیں. آخر اساں کتنا تک اپنے نبی دی ذات پاک دا ادب کرنے. اگر حضرات صحابہ کرام دی سیرت دا مطالعہ کیتا ونے تا آپ نے آقا کریم علیہ السلام دی پاک بارگاہ دا ادب کتنا کیتے. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق بھامے آقا کریم علیہ السلام دے سسر پاکن اللہ اکبر. میں این لفظ دے آکھن دیتے بعض بندے دے چہرے دیتے کچھ تبدیلی آ گئی ہے. کیا اللہ کو شک ہے؟ اگر کوئی تحقیق کرے سو یارو اجا بھی تسا کتاباں دے برکے والے سو, کیا پتہ آقا کریم دا سسرے پاک ہے یا کہنا. میں تارے کل پوچھتا جڑی کائنات اللہ دی ذات پاک دے پیارے محبوب دے نکاح پاک چاہیے. عائشہ تھی کے دیا ہی, عائشہ پاک بیٹی کے دی آئی. ایک کائنات وچ نبی سے دی امت ای آئی تا بی بی آئی, اور ای بھی نکاح پاک وچ آمن والی پاکیزہ بی بی آئی جے دے حق وچ گواہاں خود خدا ہے. سبحان اللہ اکبر. اگر قرآن مجید کا مطالعہ کیتا ونے تو اللہ رب العزت دی ذات پاک نے آقا کریم علیہ السلام دی غلامی دے اندر انہاں لوگاں کو شامل کیتا ہے جنہاں دا ظاہری پاک ہے, جنہاں دا باطنی پاک ہے. سبحان اللہ. رب تعالیٰ دی ذات پاک نے پورے کلام مجید دے اندر کئی صحابی دی دلیل خدا کہیں نہیں دیتی, مگر قرآن مجید کا مطالعہ کیتا ونے تو اللہ دی ذات پاک نے فرمایا کائنات وچ صرف ایک بندہ اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک ایسا بھی ہے جیدہ صحابیت دی گواہی بندے نہ دے سن, جیدی صحابیت دی گواہی میں خدا آپ نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت اگر تشریح کرنا. سبحان اللہ. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات پاک آپ جلے ای مقام دیتے تشریف فرمان تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ذات پاک جلے آقا دی پاک بارگاہ حاضر تھی ہے تو اپنے منہ کے اندر چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ کے ایک شخص آپ کی خدمت عرض کی تو حضور تو اپنے منہ میں چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ کے کیوں باندھے ہوئے. آپ نے فرمایا میں یہ سمجھنا اگر میری آواز نبی دی آواز تو اونچی تھی ویسی تو خدا تعالیٰ دی ذات پاک ناراض. ایک سسر پاک ہوں نبی سے دے سورے پاک ہوں اور آقا کریم علیہ السلام دی ذات پاک کو اپنی بیٹی نکاح وچ دے میں, اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دا رشتہ داماد تے جماعت دی حیثیت نال ہوئے, مگر اتنا ادب کریں تو آپ نے بھی فرما دیتا میں جل مصطفیٰ کریم دے
در پاک دوتے حاضر تھینا میں این نگاہ نال حاضر نہیں تھیدا کہ میرا ایک جماعتر تے داماد ہے میں این نگاہ نال حاضر تھینا محمد میرا نبی سبحان اللہ مصطفیٰ کریم دی ذات پاک میرے رسول ہے نہ اللہ دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے دوجے خلیفہ سیدنا حضرت عمر بن خطاب ہیں آپ جلے سرکار دی پاک بارگاہ حاضر تھیندر آخر انہاں دا بھی آقا دی ذات پاک نال ایک ایسا رشتہ ہے کہ جنہاں نے اپنی بیٹی بھی میرے مصطفیٰ دے نکاح ہے اللہ اکبر اگر تاریخ دا مطالعہ کیتا ہوئے تو میرے خیال ہے تاریخ لکی ہوئی بھی کہنی چھپی ہوئی بھی کہنی ڈھکی ہوئی بھی کہنی مسخ تھئی ہوئی بھی کہنی اور کئی دی مکتب دے اندر بند بھی تھئی ہوئی کہنی عمر سائیں نے اپنی بیٹی نبی سنگھ دی ذات پاک کو دیتی آئی اور نبی دی ذات پاک نے اپنی چھوٹی بیٹی سیدنا حضرت مولا علی سنگھ کو دیتی آئی اور مولا علی سرکار نے اپنی دوجی بیٹی حضرت ام کلثوم عمر سائیں کو دیتی ہے اللہ اکبر ایک دفعہ بال سنو چاہ حضرت سیدنا عمر سائیں نے اپنی دھی نبی سائیں کو دیتی آئی اور نبی سائیں دی ذات پاک نے اپنی دھی حضرت مولا علی کو دیتی آئی حضرت مولا علی سرکار نے اپنی دھی اپنی بیٹی حضرت عمر سائیں کو دیتی آئی اور میں تارے کو پوچھتا عمر سائیں دی بیٹی دا گھر نبی دا آئی نبی دی بیٹی دا گھر علی دا آئی علی دی بیٹی دا گھر عمر دا آئی وہ رشتے اتھا نہیں دیوے جتھا عداوت ہوئے رشتے اتھا نہیں دیا جتھا تکبر ہوئے رشتے اتھا نہیں دیا جتھا دشمنیاں ہوئے ہمیشہ رشتے اتھا کرنے جتھا محبت ہوئے پتہ چل گیا اگر علی دی بیٹی عمر دے نکاح چھے اور عمر دی بیٹی مصطفیٰ کریم دے نکاح پاکے چھے مصطفیٰ دی بیٹی مولا علی سرکار دے نکاح پاکے چھے انہاں دے دل لے جو بغض کہنا آئی آج دے بندے دے دل لے جو بغض ہو سی وگرنہ صدیق اکبر علی واسطے پاک گئی علی صدیق واسطے پاک گئی عمر علی واسطے پاک گئی علی عمر واسطے رب تعالیٰ دی ذات پاک نے رشتے دیوائے اٹھا ہیں جڑے گھرہ کو پسندی خدا کی جڑے گھرہ کو محبوبی خدا کی تے ہی وجہ واسطے تو نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی پاک بارگاہ ہے جلے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی حاضر تھی دہن شریف تھی دہن تا اپنی زبان کو ڈنڈا دے تلے چھپا دے باندھے اور اپنے ڈنڈا دے تلے زبان کو قابو کرتے باندھے کئی شخص آپ کی خدمت عرض کیتا حضور اپنی زبان کو ڈنڈا دے تلے قابو کرتے کیوں باندھے ہوئے آپ نے فرمایا متن میری آواز نبیس تو آواز کو اچھی تھی گئی رب میرے آواز کو سب کر اللہ اکبر بھامے نبی دے سورہ پاکن ولوی آقا کریم دی پاک بارگاہ دا ادب اتنا کریں دے آؤ نبی دے جماعت رہے کو پوچھو نبی دا ادب سبحان اللہ آقا کریم علیہ السلام دے دامادہ تو پوچھو کہ تو سائیں دا ادب کتنا کریں دے ہوئے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی ذات پاک نبی سے کی ذات پاک دا ادب کتنا کریں دے آپ نے اپنا ہاتھ سجا پوری زندگی شرم گاہ کو کہنا لایا کئی شخص آپ کی خدمت ہر کتا حضور کی ہاتھ دیتے اکثر و بیشتر تو سا کپڑا بنا کے رکھ دے ہوئے اور اپنے ہاتھ کو کپڑے میں چھپا کے رکھ دے ہوئے انہی وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ ہاتھ نبی نہ اللہ کیا بیتے رضوان دے باقے دیتے جلے آقا کی ذات پاک نے شاید فرمایا این مقام دیتے عثمان تکینی مگر میں ان جگہ دیتے بہتے کہ حق عثمان غنی دے حوالے نہ دیونا چاہنا آقا کی ذات پاک نے اپنا حق میرے حق نہ تشبیح دیتا ہی اور ول میں کہ حق آقا دے جستے اقدس نہ لایا ہے میں ایہو کچھ ارادہ کیتا ہے جڑے ہاتھ نہ نبی دا ہاتھ لگ ویسی میں کو پلید چاہتے کہنا رکھسا ہاتھ جب تک راسی پاک اللہ اکبر میں تارے کو پوچھتا جڑا ایک دفعہ سائیں دے جسم عطا نال ہاتھ لگ ونے او تا اتنا کچھ پاکیزی تے طہارت دے انداز نال ہوے جڑا جسم دا ٹکڑا ہی محمد دا سبحان اللہ مصطفیٰ کریم دا ہوے آقا کریم علیہ السلام دی ذات اقدس دا ہوے بلکہ دا ادب کتنا ہو سی آؤ آقا کریم علیہ الصلوۃ تسلیم دے چھوٹے جماعت رے کو پوچھو کہ تساں نبی دا ادب کتنا کرتے سیدی حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا تاجدار حل عطا رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ذات اقدس دا آپ دی چار دیواری دا حویلی دا ایک کوہا ہے جڑا لکڑ دا ہے سبحان اللہ اکبر آپ دی حویلی دا ایک دروازہ ہے جڑا لکڑ دا ہے آپ نے وہ لکڑ دا دروازہ پٹوا چھوڑا تے پردہ لٹکا کرایا کپڑے دا
اللہ اکبر جڑا پردہ کپڑے دا لٹکایا تے کئی شخص آپ دی خدمت وچ عرض کیتا حضور اے دسو کہ تساں کپڑا کیوں لٹکا کھڑا ہے دروازہ کیوں پٹوا چھوڑے ادب سنا ہے آپ نے فرمایا دروازہ کھلتے آواز آندی ہے اللہ اکبر دروازہ کھلتے آواز آندی ہے اور دروازہ بند تھیندے آواز آندی ہے میں آکھاں بدتر کی آواز نبی دے آرام وچ کھلا سبحان اللہ واسطے چھوٹی تو چھوٹی باریک تو باریک نحیف تو نحیف باریک تو باریک اور پتری تو پتری آواز کو مناسب نہیں سمجھا کہ میرے پاک نبی دے حرام وچ خلل آوے میں تارے کر پوچھتا اج بندہ ہوے آقا کریم دا کلمہ بظاہرن پڑھدا ہوے منہ تے داڑھی ہوے ہزار دانے دی تسبیح رکھدا ہوے 5 گز دا پٹکا رکھدا ہوے متھا کالا ہوے تبلیغ و تشہیر دے سلسلے نال ہر طریقے نال عطا کرے پھٹا تے بہتے نبی دے بغض کرے آل نبی دا دل وچ بغض رکھے صحابہ کرام دا دل کے اندر عداوت رکھے یزید کو حق تے صحابی تسلیم کرے ساکو یہ ہویاں وچوں نہیں چاہیدا ساکو او بندہ چاہیدا ہے جڑا چریندا کھوتا ریڑھی وٹاوے پر درجہ حسین دا کرے مگر صدقے تھی ونیا نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی نگاہ پاک سادات کرام آپ اگر تشریف سادات کرام آپ اگر تشریف آپ آؤ نا پہلے ماشاءاللہ جگہ دے ہو جائے سادات کرام کو جگہ دے ہو جائے آپ ہی میں اگر تشریف نا ماشاءاللہ اللہ صلی اللہ سیدنا محمد مبارک وسلم ایک اول دروشی پڑھو اللہ صلی اللہ سیدنا محمد مبارک وسلم میں اکثر و بیشتر آدھا ہونا گیچ گیچ ہوندی ہے پر مور مور سبحان اللہ اساں جڑے لوگ ہیں نا اساں بیجو ہیں اساں جے ہار سنگار کر کرو میرے خیال دے والا سنی سے جچدے نبی دی آل دا فرد جت ہی کھڑا ہوئے میرے خیال دے ہوندی محمد سبحان اللہ اساں سارا صدقہ تے ہنا دے کھاندے ہوندے اور ہنا دے تذکرے کر کرتے تے رب دی ذات پاک نے سارا شکر بنایا ہوئے مگر کائنات سارے اندر کیا چیز ہے سارے اندر طاقت ہے ہمت ہے ماشاءاللہ تساں چاچو سے تساں ماشاءاللہ چاچو سے تساں ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری ذکر امام حسین نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا ہے اگر تساں سارے حضرات کومنٹری کرو نا تے وقت تساں کرو میں سن گیا سبحان اللہ تساں کی ترتیب وچ دیو چاول میں جٹ کھڑ میں نا چلو ترتیب وچ دیو چاول جے میری لالو پتو سننا چاہندے ول کہیں نہیں سنو تے صحیح سبحان اللہ سبحان اللہ جتنا کھڑے نا تے پھپے بھی کھڑے جچے بھی کھڑے بلکہ میرا پیر نصیر بھی فرماتے ہیں کہ ان کی محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر گئے سبحان اللہ جیڑا سیدہ غلام جتنے بیٹھے نا یہ سارے مہمان خصوصی ہے سبحان اللہ عام مہمان وہ ہے جڑا ہوٹل تے بیٹھے خصوصی وہ ہے جڑا سیدے ذکر ہے سبحان اللہ سارے واسطے حاضر ہمیں دل کے آقا کریم دی پاک بارگاہ حاضر نہیں ہیں اجاں دل دی گال دا اظہار کہنا کیتا گالی دل وچ کھڑے ہن تے ارمان بھی دل وچ کھڑے ہن آقا دی ذات پاک میں چاچی اگر اجازت ہوئے تو میں مصطفیٰ دی ذات پاک خواب دی تعبیر دساں آپ نے فرمایا سونا تساں نہ دسو خواب میں بیان چ کرنی ہے تعبیر تساں سبحان اللہ اکبر حضرت آقا کی چاہتی یادی اگر صحابی جاگ ہیں آقا کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھ دیاں وہ بھی ہر وقت آقا کریم دی ذات پاک دی خیر دیاں دعا میں پڑھ دیاں آقا کریم علیہ السلام
کنارے پہ رہتا ہوئے ماں سارے لوگ کو کنارے پہ رہتا ہوئے خدا مرشد جس بھی رہتا ہوئے نا کہ میرے گھر پہ آئے ہوئے مرشد واسطے ایر کا جملہ علیہ السلام اور بنتا ہوئے مرد ہوئے یا عورت ہوئے ہر کوئی اپنے مرشد خانے کی خیر واسطے دعا مانگے سارے کو پوچھنا چنگا مرشد ہوتا ہی وہ ہے جب اپنے مرشد خانے واسطے دعا مانگے کہ چنگا امتی آقا کریم دی ذات پاک کے حق دے اندر اے دعا مانگے اللہ کرے جت پیر ہوگا آپ فرمائیں یا رسول اللہ کی تعبیر کیا ہے آپ فرمائیں جلے میں ایک خواب سنایا نا کہ سرکار دشمن مقدر آنس پڑا آقا کریم دی آنکھ مبارک کی آقا دی بات بابا چاہتی دا سونا میں این وجہ واسطے تا خواب کہنا سنایا ہے کہ تو موچ آوے جاری آوے من چوگا آقا زیادہ بہتری ناک نہ کرو تعبیر قدس ہوتا آقا کی ذات پاک فرمایا اے چاچی جان انت اللہ کی ذات پاک میری چھوٹی بھی کو ایک باتوں دے سبحان اللہ اللہ اکبر میں ایک جملہ آپ کو بتاتا ہوں آقا کی ذات پاک چھوٹی چھوٹی بیٹی خدا تعالیٰ کی ذات پاک انت پتر دیتی ایک بیٹا دیتی دامن والی بیٹی بھی ہو سی مگر کو بالا نہیں جاتی سبحان اللہ کتنا سرکار کی ذات پاک رہتے جملہ علامہ آقا کی ذات پاک کی زبان میں اقدس نہیں ایک لفظ حدیث سے تعارض پہ پیش کرنا تین چیز کی وضاحت رکھ دے نبی کی صرف بکا بھی نہ آئی سبحان اللہ بکا بیٹی نہ آئی بلکہ آقا کریم کی چالی ہزاری کا ہونا پڑے دے مسئلے کا ہونا پڑے کچھ آپ آپ دے ہو کاکا اساں جو تو 40,000 دینے ڈاڑی تا تو آدھی کہنی مچھا تا داڑیاں کہنی پٹکا پتنی کیڑی رنگا چاہتے آندے وے چولے پتنیاں کیڑیاں عورتاں دے باتے آندے وے سلطان پتنی کیڑی باتے آندے وے ناسنا ہے چھوڑا نسا آقا کریم دیا بیٹیاں پاکا کی ہیں پتہ چل گیا یہ صرف پیشہ ور لوگ ہیں صرف پیسہ چاہیے دارہ چاہیے اگر دین دی خدمت کرے سی نات خانہ کرے سی تدی تے بہتے محمد دا غلام اسا ایک سال دے بعد اسا مدرسے دے اندر ایک بکرے دی کھال چا پوچھنے ہیں اور جڑا شاید کہ 3-4 سال ہے ایک ہوا بھولی گئی ہے وہ 3 روپے دا ویک ہونے وڈی ہمت ہے 40 روپے دا ہی ویک ہونے وڈی ہمت ہے پورا سال اسا قبلہ شاہ صاحب نے پاک ذات تے احسان کی ہوندے نے اسا پورے بکرے دی کھال پیرو نہ گڑتی آئی اے پتہ کہنا اس سال بعد اسا صرف 3 روپے ہے کہ ساری زندگی دے خسرے دے پیسے لٹا چھڑے دے ٹیکریاں دے پیسے لٹا چھڑے دے اپنے بچوں دے شادیاں دے موقع دے کئی ہزار کئی لاکھ روپے لیکن دے خرچ کریں دے ساڈیاں مسجداں کو تلو شور لگے اتو ٹپ گئے کئی ساری مسجد دا خیال نہیں کیتا سارے مدارس دے اندر بچے تاکہ زمین تے فرش تے سمجھن کئی بستر دا خیال نہیں رکھا آج تک اسا کو یاد کہنا ہو سی کہ کہیں استاد کوئی امام مسجد کو کوئی مقتدی ایک جُتی کہندے لے بیچا کوئی 4 جوڑے کپڑے دے کہندے لے بیچا خانہ دی خدمت کرے نہ جدا تعلق راشدیت تے خارجیت نہ ہو تو انہاں لوگاں نال محبت نہیں کرے گا جے سینے وچ قرآن لکھا ہے مصطفی کریم دا ایک موبائل ہے جڑے بچے دے ہاتھ دے اندر حدیث چامن دی عمر آئی اج وہ بچے
دے غلام دی تسا چیزیں بدلے کا ساری ٹھوک ہے اور تسا آئے بیٹھے کا ساری شان ہے اور تسا کوئی مقام کے تمہارے میں بیٹھے ہوئے کا کھایا کہ کوئی میں کھڑا کرنا مگر نہ جتنا میں مردہ ہوں ہوتا مجھے خود کو نہیں پتا ہے اور جتنا میں ہلاک ہوں ہوتا مجھے خود کو نہیں پتا ہے کہ زندگیاں بیٹیاں نہیں یہ زندگیاں باقیاں ہیں کیونکہ ساری دنیا آگ ہوتا ہے کیا پتا امام علی مقام کی ذات پاک زندہ نہ ہو یا نہ رہے اللہ کی ذات پاک میں تو سارے آگے میں زندہ نہ رہے میں رب کریم دا تورے نال وعدہ ہے کہ قیامت تک ہر انسان کو زندہ رکھ سکتا برکت حسین دی سیدنا ام فضل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر جب حاجت کی بیان کروں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچی بیٹے کو جنم دے سی اور پیاری کی بال کو دے سی صحیح کتنا فرما دیتا میری پیچھ ہوتی ہے سبحان اللہ چاہتے ہیں کہ بڑی